علی گوہر بلوچ صاحب، یہ جو اب نیا بیانیہ عمران خان صاحب کا مجھے بنتا نظر آ رہا ہے نا، وہ یہی ہوگا کہ آپ نے نیب کے قانون میں ترامیم کی، ایف آئی اے آپ کے نیچے، شہباز شریف صاحب پیش نہیں ہو رہے، ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی، فروری سے اب تک فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی، کل بھی فرد جرم ان پر عائد نہیں ہوئی، ان کی بریت کی درخواست آ گئی، ادھر نیب نے فاؤل پلے کیا، ادھر تاثر یہ دیا جائے گا کہ ایف آئی اے فاؤل پلے کرے گا، آپ لوگ جو ہیں وہ باعزت بری ہوتے چلے جائیں گے، یہ ایک اور این آر او ہوگا، اس کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزارش میں یہ کروں گا مسعود رضا صاحب، ایک تو آپ نے آدھا پروگرام جو ہے وہ محترمہ کو ٹائم دے کے گزارا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے پروگرام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اس میں اور بھی ہیں۔ ابھی سر آپ شروع کریں، آپ شروع کریں، بات کریں گے، پھر ایک بریک آ جائے گی، پھر آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سر میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے ذرا ان چیزوں کا تھوڑا سا لحاظ رکھا کریں۔ آفٹر آل آپ کو کب، علی بھائی میرے پروگرام میں آپ کو کب شکوہ ہوگا؟ آپ اپنی پوری بات کریں۔ نہیں، وہ شکوہ بالکل ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، آپ ایسے ہی کرتے، لیکن چلیں میں گزارش کروں گا۔ چلیں بات کریں آپ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ محترمہ جو ابھی جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، 2-3 پوائنٹس ہے آپ کے سوال کے بھی اور ان کی باتوں کے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چور بھی کہے چور چور، وچو وچو کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ، یہ ساری وہ فتنوں کی ٹیم ہے جو کہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے، اور اب یہ دھمچڑے ڈالتے ہیں کہ جی وہ فلاں چوری کر گیا اور فلاں چوری ہو گیا۔ عمران احمد نیازی صاحب کی آپ ابھی وہ آواز سنا رہے تھے، ان کو شرم اور حیا نہیں ہے کہ جس آدمی نے اپنی بہن اور بیوی کے ذریعے پاکستان کا پیسہ چوری کیا، وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ این آر او 2 لے۔ اگر ہم این آر او 2 ان کے بقول لے رہے ہیں تو پھر این آر او 1 عمران احمد نیازی صاحب نے لیا۔ نہیں سر، زبان کا استعمال وہی کروں گا نا جس زبان میں وہ بات کرتے اسی زبان میں ہی میں بات کروں گا، مجھے وہی زبان آتی جو مجھے عمران خان نے سکھائی ہے جواب دینے کے لیے۔ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ این آر او تو عمران احمد نیازی کو دیا گیا ہے کہ جس نے اس پاکستان کی چینی چوری کی، جس نے اس پاکستان کا آٹا چوری کیا، جس نے اس پاکستان کے عوام کا جو باہر سے ملا ہوا خیرات کا پیسہ تھا وہ کرونا میں ملا تھا، اس کو اربوں روپے یہ ہڑپ کر گیا۔ این آر او عمران احمد نیازی اینڈ کمپنی کو ملا معلم جبہ کے کیس میں، بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کھانے کے بعد یہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپے رہے، ادویات کے ریٹ انہوں نے کمیشن لے کے بڑھا دیے، رنگ روڈ کے سکینڈل میں جو ہے وہ ان کی چوریاں کے قصے جو ہیں وہ زبان زدے عام ہیں اور ہر گلی اور ہر کوچے میں پھرتے ہیں۔ ان کو اپنا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علی بھائی، اب آپ نے تفصیل سے بات کی، ایک سوال میرا لیں، اب سوال نہیں میرا، اب سوال لیجئے، مجھے آج مریم بی بی کی طرح آپ سے شکوہ ہے، اور شکوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوری فہرست مجھے گنائی ہے، آج 6 مہینے آپ کی، 5 مہینے تقریباً آپ کی حکومت کو ہو رہے ہیں، آج کی پریس کانفرنس میں 2 معاملات تھے، ایک سائفر، اس پر آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، اور ایک 2000 پانی کی بوتلیں۔ مجھے کوئی 1-2 کیس تو بتائیں جو آج تک آپ نے بنائے ہوں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی اس کرپشن، مبینہ کرپشن کے بارے میں جس کی آپ بات کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر۔ دیکھیں، بڑی سمپل بات ہے، ابھی آپ نے ایک نیب کی بات کی تھی کہ نیب نے جناب وہ فاؤل پلے کر دیا تو ایف آئی اے فاؤل پلے کر دے گی۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے بات کہ نیب کی جو ترامیم تھی اس میں آلریڈی پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے تھے، اس میں آلریڈی وکلا کہتے تھے، اس میں ججز کہتے تھے کہ یہ ایک ڈریکونک لا ہے اور اس میں جو ہے امینڈمنٹس ضروری ہیں، یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے، جس میں 90 دن کا ریمانڈ لیا جاتا تھا، اور پھر وہاں کے عقوبت خانوں میں صرف سیاستدانوں کو نہیں، یہاں پر ٹیچرز کو بھی رکھا گیا۔ سر آپ کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو میں نے بات کر لی، میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کی پوری چارج شیٹ آپ کے پاس موجود ہے، کوئی ایک کیس تو بتائیں یہ 2000 پانی کی بوتلوں کے علاوہ۔ میں اسی جواب میں آتا ہے، میں آتا ہوں، نہیں اس میں کیس، ایک کیس کیا آپ کو فارن فنڈنگ کیس نظر نہیں آتا جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے دور حکومت کے اندر اس کے خفیہ اکاؤنٹس کا کٹا چٹھا سامنے رکھ دیا تھا؟ آپ کو یہ توشہ خانہ کیس نظر نہیں آ رہا جس کا کمپلیننٹ میں بھی ہوں؟
اس میں باقی دیگر اتحادی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں، اس میں بھی ان کا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا کہ کس طرح سے باہر سے ملی ہوئی جو گھڑیاں تھیں وہ بیچ دیں اور کس طرح سے وہ جمع کرانے سے پہلے ہی بک چکی تھی اور ان کو اپنے اثاثوں میں بھی ظاہر نہیں کیا. مطلب یہ ہے این آر او اس کو بولتے ہیں مسعود رضا. سر معذرت کے ساتھ یہ آپ کا جو کیس ہے نا، میں میرٹ پر آپ کو بتاؤں اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے بھائی. کیس کا فیصلہ ججز نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے تو نہیں نہ کرنا. سر سامنے نظر آ رہا ہے نا، ہم اینالائز کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم نہیں چلے وہ آپ کا اپنا انالیسز ہے، میرا اپنا انالیسز ہے. آپ ظاہر ہے ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہو، آپ کو پوری آزادی حاصل ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھے کیس نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اداروں کا کام ہے، کسی حکومت کا کام نہیں ہوتا کیس بنانا. حکومت کو تو لوگ کہتے ہیں وکٹمائز کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ ادارے جو ہمارے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں 90 دن کے ریمانڈ دیا کرتے تھے، جو ہمارے اکاؤنٹس منجمد کیا کرتے تھے، اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو کوئی ثابت نہیں ہوتا، ان کی تو چیخیں پہلے ہی نکل رہی ہیں. ڈرپوک ترین آدمی ہے. مجھے یہ بتائیں بھائی ابھی آپ کی حکومت تو اپنے کیسز ختم کرنی ہے، ابھی آپ بنانے کی پوزیشن میں کہاں ہیں؟ مسعود رضا 25 لاکھ آدمی یہ کہتا تھا نا میں لے کر آؤں گا جب حملہ کروں گا. 25 شرپسند لے کر آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ تم نے ریڈ زون کے قریب نہیں آنا. ان 25 شرپسندوں کو بڑی شرم کی بات ہے، 25 لوگوں پر ہزاروں اور اسلام آباد میں آگ بھی لگائی. بڑی شرم کی بات ہے علی بھائی. شیل کیوں نہ، جب بھی کوئی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، پنجاب جب بند کر دیا، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی بات کرے گا، جب پاکستان میں خون کی، جب برسایا اپنے 25 پاکستان کی، میری گزارش سنیں نا، جب پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنے کے ان کے شیخ رشید جیسے جو ہیں وہ کنٹوٹے لوگ بیان دیں گے تو ہم ان کو قانون کے آنی ہاتھوں سے روکیں گے. اور شیل کس لیے پڑے ہوتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ 25 لوگوں کے لیے آپ نے قوم کا اتنا نقصان کر دیا بھائی. پاکستان کی اسمبلی کی دیواریں توڑ دیں، بات کرنے دیں، سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھدوانا شروع کر دیں. امتیاز گل صاحب سے بات کر دیں. امتیاز گل صاحب قبریں کھدوانا شروع کر دیں. یہ پی ٹی وی پر سوال میں کچھ کر رہا ہوں اور جواب مجھے کچھ اور مل رہا ہے. ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ان کو روکنا. ہم ان شر پسندوں کو روکیں گے، آنی ہاتھوں سے بھی روکیں گے، قانون کے ہاتھوں سے بھی بالکل روکیں. مگر یہ 25-26 لوگ آئے نا تو ذرا ہلکی نفری کے ساتھ روک لیجئے گا. اتنا بڑا بندوبست نہیں کیجئے گا، قوم کا بڑا پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر. میں تو صرف اتنی عرض کر رہا ہوں آپ سے، 25 لوگوں کے لیے ہزاروں شیل فائر نہ کیجئے گا. کتنے لوگ آئیں گے؟ اچھا امتیاز گل صاحب ان کی حکومتیں ہیں نا، یہ دوبارہ یہ کال کیوں نہیں دیتا نا؟ ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج جو یہ مریم بی بی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اپنی حکومت سے انہوں نے گلہ اور شکوہ کیا ہے، یہ واقعی گلہ شکوہ جو ہے یہ کوئی پوسچرنگ نہیں ہے؟ وہ دل سے ایسا چاہ رہی ہوں گی، باقاعدہ ان کی پالیسی ہوگی، اسحاق ڈار بھی چاہتے ہوں گے، رانا ثناء اللہ بھی یہی چاہتے ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ایک آڈیو آئی تھی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مریم بی بی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو ناگزیر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھانا، لیکن ہم پوسچرنگ یہ کریں گے کہ نہیں بڑھنی چاہیے، اور پھر انہوں نے جلسوں میں اسی طرح سے کیا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، سائفر ٹیمپرنگ کے ان پہ الزام ہونے چاہیے، سائفر چوری کا ان پہ الزام لگ رہا ہے، تو یہ پوسچرنگ ہے یا حکومت واقعی کوئی سنجیدہ کام کرے گی اس میں؟ دیکھیں مسعود، اس وقت تو فضا اتنی کشیدہ ہو چکی ہے، میں تو حیران ہو رہا تھا کہ پیمرا والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں. جس نوعیت کے ابھی الفاظ ہمارے محترم بلوچ صاحب نے استعمال کیے، شاید یہی ایک تعلیم ہے جو ہم اپنی نئی نسل کو دے رہے ہیں. کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عمران خان کو مثال کے طور پہ کہا کہ کتنا بڑا مکروہ چہرہ ہے. جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے تو ان کا میرا خیال ہے اچھا شوق ہے، اگر کہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی عمران خان نے کی ہے تو بالکل کر لیں، وہ مقدمہ بنا لیں. وہ آپ بھی میرے خیال ہے شروع میں ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ ہاں پتہ چل جائے گا، اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو پھر مقدمہ بننا چاہیے. اور باقی مقدمے تو میرا خیال ہے بہت سارے بنتے تھے، ماضی میں بھی بنتے تھے. جب وہ نواز شریف صاحب نے ڈان اخبار کے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سرحد پار کشمیر اور بھارت یہاں سے فائٹر بھیجتے ہیں یا مجاہدین بھیجتے ہیں، ان کے خلاف تو مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت نہیں چلا تھا، بنایا گیا تھا، جس کو ڈان لیکس کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. تو اس سے بڑا الزام تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ، پاکستان پہ کبھی نہیں لگا. آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں اس کا بڑا چرچا ہوا، تو اس پہ پھر ظاہر ہے حکومت بھی اس وقت ان کی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی.
لیکن یہ مذاق بنا دینا نا کہ آرٹیکل 6 انسداد دہشت گردی کے کلازز، کنٹیمپٹ آف کورٹ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس دن ان سے یہی کہا کہ خدا کے لیے یہ دہشت گردی کے اور غداری کے قوانین کو اس طرح نہ استعمال کرے، اتنے نیچے نہ لے جائیں ان کو کہ ان کا ڈر ہی ختم ہو جائے. تو اس پہ کہیں جا کے پھر انہوں نے نیب والوں نے اور FIA نے میرا خیال ان کی دہشت گردی کے جو کلازز تھی وہ ہٹا دیں. لیکن بڑا ایک مذاق سا بن کے رہ گیا ہے. ہم اس ملک میں رہ کے قانون کی حکمرانی کا کیا سبق دے رہے ہیں؟ یعنی ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، لیکچرز سیمینار کرواتے ہیں قانون کی حکمرانی. وہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے وزیر خزانہ ابھی بنے ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس بھی بن گئے ہیں سینٹ میں، انہوں نے تو بڑی قانون کی حکمرانی کی کہ قانون کے بھگوڑے تھے، لیکن 4 سال یہاں آئے نہیں، 4 سال کے بعد آئے ہیں تو اب وزیر خزانہ بھی بن گئے ہیں. اس میں ابھی میں کسی نوجوان سے بات کر رہا تھا، ملک سے باہر ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے 4 دن کے دوران کچھ 6-7 میں فون کالز لے چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب سے یہ ہوا ہے ہم نے پاکستان کا ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کوئی قانون ہے، کیا یہ کیسا قانون ہے کہ انہی کے دور میں مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان کی سزائیں جو ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ذریعے اور نیب کورٹس کے ذریعے ہوئی تھی، اور یہ جب ابھی برسر اقتدار آئے ہیں پھر وہی نیب والے بڑے اب تابعداری سے ان کے سر اب تو قانون ہی تبدیل ہو گیا نا. پہلے ان کا کیس تھا ایسڈ براؤن بینز کا، تو اب تو بالکل قانون پلٹ گیا نا، انقلاب آ چکا ہے وہاں پر. جی میں اسی طرف آ رہا تھا، مجھے بس 1 منٹ دیجئے کہ قانون، یعنی جب ہم یہ ایک بڑی کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب زرداری صاحب صدر بنے تھے ایک ایک کر کے ان کے سارے کیس ختم ہو گئے. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت آئی 2013 میں، ایک ایک کر کے ان کے کیسز ختم ہو گئے. ان کی حکومت چلی گئی، پھر کیسز ان کے بحال ہو گئے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ جو لوگ احتساب کرتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو ان کو ذرا سی ایمانداری کا سہارا لیتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ گزشتہ 20 سال سے اس ملک میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کس کے کنٹرول میں رہا ہے، کس نے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں. پھر میں مانتا کہ واقعی یہ سچی بات کر رہے ہیں. ایک عمران خان کو لے کے بیٹھ کے پیٹ رہے ہیں، انہوں نے بھی معصومیت میں، سادگی میں ان تمام کیسز کو قبول کرتے رہے جو نیب بناتا تھا. نیب حکومت کے کنٹرول میں کبھی نہیں رہا ہے، ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے. اب تو خیر کرپشن ہوتی نہیں ہے، وہ کہتے 50 کروڑ سے کم تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو اب کے سہ پاری نہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران ماضی سے کچھ سیکھ نہیں رہے. 90 کی دہائی میں جو ہوتا تھا، چارٹر آف COD سے پہلے جو کچھ ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر اب جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ویسا ہی ہے کہ جب اپنی حکومت آتی ہے تو پھر وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو وہ آپ پر حرام ہوتی ہیں. وہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں، چاہے وہ PDM میں شامل جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ اب جو معاملات ہیں وہ کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے یا عمران خان صاحب واقعی مجبور کر سکتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجبور کر دیں گے حکومت کو نئے الیکشن کے لیے.